کون پڑھنا چاہے گا؟ ایک کوئی کلمہ پڑھ کے سنانا چاہے گا؟ آپ سناؤ، یہ لاسٹ والا سناؤ پڑھ کے۔ کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتبن۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ۔ ہاں ماشاء اللہ، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ۔ چلو ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین اکرام، کل ہم نے اذکار نماز کا درس حاصل کیا تھا اور آج ہم مدنی قاعدے کا درس حاصل کریں گے۔ مدنی قاعدے میں ہمارا سبق نمبر 6 چل رہا ہے اور سبق نمبر 6 میں آج ہماری جو لائن نمبر ہے وہ 8 ہے۔ کون سی ہے؟ لائن نمبر 8۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی لائن نمبر 8 کو سمجھیں گے سبق نمبر 6 سے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے نفرن۔ کون سا ہے؟ نفرن۔ تو اس کی ہجے کر کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور روا کر کے بھی پڑھیں گے، اور اگر کہیں کہیں جو ہے ان کے مخارج کو بھی بتاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو نفرن میں سب سے پہلا حرف ہے نون۔ کیا ہے؟ نون۔ تو نون کا مخرج جان لیتے ہیں۔ نون کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اور سامنے والے دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں وہاں سے لگتا ہے کنارہ زبان، یعنی انیاب سے لے کے ثنایا تک کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں سے جب ہم لگاتے ہیں یعنی زبان دانتوں کی جڑ کے جسٹ اوپر، تب ہمارا کیا ادا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ نون۔ اچھا، فا کا مخرج جو ہے وہ بتایا تھا آپ کو کہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارا فا ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ اور را کا مخرج بتایا تھا کہ پشت زبان قریب سرا زبان، یعنی زبان کی جو پشت ہے، پیٹھ، جسے پشت پیٹھ کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے زبان کا کنارہ، پھر ایک ہوتا ہے سرا۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سرا، اور سب سے آگے ہوتی ہے نوک، اور اس سے پیچھے ہوتی ہے پشت، یعنی پہلے نوک ہے، پھر کنارہ ہے، پھر سرا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پشت ہے۔ تو پشت زبان جو ہے قریب سرا زبان، یہ دونوں ملا کر جب تالو سے لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں؟ تالو سے لگاتے ہیں، تب را ادا ہوتی ہے۔ کیا ادا ہوتی ہے؟ را۔ تو یہ مخارج ہو گئے تینوں حروف کے۔ نیچے کر لیتے ہیں، پڑھیں نون زبر نا، فا زبر فا، کیا ہوا؟ نفا۔ را دو پیش رن، نفرن۔ تو یہاں پر را پر دو پیش ہیں، را پر دو پیش ہوتے ہیں تب بھی را پر ہوتی ہے، تب بھی کیا ہوتی ہے؟ اور دو زبر ہوتے ہیں تب بھی را کیسے پڑھتے ہیں؟ اور اگر ایک زبر ہو تب بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اور ایک پیش ہو تب بھی پر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو پیش ہیں تب بھی را موٹی یعنی پر پڑ جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ نفرن۔ ٹھیک ہے، اگلا کلمہ ہمارا آتا ہے صمدن۔ کون سا؟ صمدن۔ تو سب سے پہلے اس میں جو حرف ہے وہ صاد ہے، تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا یعنی پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مخرج بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر صاد ادا ہوتا ہے۔ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر کیا ادا ہوتا ہے؟ صاد ادا ہوتا ہے۔ اور سین بھی وہیں سے ادا ہوتی ہے، مگر سین باریک ادا ہوتی ہے اور صاد موٹا ادا ہوتا ہے۔ سین کیسے ادا ہوتی ہے؟ باریک، اور صاد کیسا ادا ہوتا ہے؟ موٹا ادا ہوتا ہے۔ تو صاد کو موٹا رکھیں گے۔ میم پر زبر ہے، میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو ملا کر میم ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو ملا کر دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے جو ہے میم ادا ہوتا ہے۔ پھر دال ہے، تو سرا زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگا کر ہمارا دال ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی ہجے کر لیتے ہیں، صاد زبر سا، میم زبر ما، سما، دال دو پیش دن، سمدن۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرف کھینچنا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرف، یعنی سبق نمبر 6 میں جتنے بھی کلمات پڑھے جا رہے ہیں اس تمام کلمات میں کوئی سا بھی حروف کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پڑھیں گے سے سمدن۔ ٹھیک ہے، اگلا حرف کلمہ ہمارا غضبن۔ کون سا ہے؟
غضبن، تو سب سے پہلے غین ہے، تو غین کا مخرج کیا بتایا تھا؟ آخری حلق. اور دوات کا مخرج کیا بتایا تھا؟ دوات کا مخرج ہے زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑوں سے مل کر دوات ادا ہوتا ہے. با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ جب ملاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. تو پھر پڑھ لیتے ہیں غین زبر غ، ضاد زبر ضا، غضا، با دو پیش بن، کیا ہوا؟ غضبن. تو ضاد جو ہے اس میں یہ پر حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ ہاں، تو اسے موٹا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اب آ گیا چوتھا کلمہ لعبن. کون سا؟ لعبن. تو اس میں سب سے پہلے کون سا حرف ہے؟ لام ہے. تو لام کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ زبان مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. یہ یعنی زبان کا کنارہ جب مسوڑوں سے لگاتے ہیں تب ہمارا لام ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. اور عین کا مخرج کیا ہے؟ درمیان حلق. عین کا مخرج کیا ہے؟ درمیان حلق. با کا تو مخرج آپ نے سیکھ لیا. تو لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با دو پیش بن، کیا ہوا؟ لعبن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اگر کسی نے پڑھ دیا لام پر کھڑا زبر کر کے لاعبن تو غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو یہ زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. کون سا ہے؟ زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. اگر کسی نے لاعبن پڑھ دیا تو یہ کھڑا زبر بن جائے گا. تو جب کھڑا زبر بن جائے گا ہے زبر تو یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ لعبن. ہاں، یہاں سے فوراً عین کو لینا. لعبن، ایسے نہیں لاعبن نہیں بلکہ لعبن. ٹھیک ہے. اگلا کلمہ ہو گیا اذنن. کون سا؟ اذنن. تو سب سے پہلے ہمارا حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شروع حلق سے. زال جو ہے ہمارا زال ادا ہوتا ہے سرا زبان سامنے والے دانتوں کے نچلے اندرونی حصے سے لگا کر. کیا ادا ہوتا ہے؟ زال. اور زال جو ہے باریک حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ باریک. تو اسے ہمیں باریک رکھنا ہوتا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ٹائم کیسے رکھنا ہوتا ہے؟ باریک رکھنا ہوتا ہے. نون کا مخرج آپ نے سیکھ لیا. تو حمزہ پیش او، زال پیش ذو، اذو، نون دو پیش نن، کیا ہوا؟ اذنن. اس میں کوئی حرف کھینچنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے کہہ دیا اوذنن تو غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یا کسی نے خالی حمزہ کو کھینچ دیا اوذنن تب بھی غلط ہو جائے گا. نہ حمزہ کھینچیں گے، نہ زال اور نہ نون. کیسے پڑھیں گے؟ اذنن. ٹھیک ہے، سمجھا رہے ہیں آپ پہ. آخری کلمہ جو ہمارا ہے وہ کتبن. کون سا ہے؟ کتبن. تو سب سے پہلے اس میں ہمارا حرف ہے کاف. تو کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہے آخری حصہ اس سے تھوڑا سا آگے، جسے سخت حصہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تالو کے سخت حصے سے. یعنی زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے جب ملے گی تو ہمارا کیا ادا ہوگا؟ چھوٹا کاف ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ کاف. ٹھیک ہے. اور تا کے بارے میں بتا دیا کہ سرا زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تب کیا ادا ہوگا؟ تا. اور با جو ہے دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادا ہوتا ہے. کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر. اور ہونٹ کے بھی بتائے تھے دو حصے، ایک خشک حصہ اور ایک تر حصہ. تو ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. کون سے حصے سے؟ تر حصے سے. اس کو یوں بھی کہتے ہیں اندرونی حصہ اور بیرونی حصہ. تو اندرونی حصہ جو ہے وہ تر حصہ کہلاتا ہے، بیرونی باہر والا یہ خشک حصہ کہلاتا ہے. تو اندرونی حصے سے با اور باہر والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اس میں اسے باطنی اور ظاہری کر کے بھی یاد کرتے ہیں. یعنی ہونٹوں کا باطنی حصہ اور ہونٹوں کا ظاہری حصہ. تو ہونٹوں کا جو باطنی حصہ ہے وہ وہی والا ہے جو تر رہتا ہے، اور ظاہری حصہ وہ ہے جو خشک رہتا ہے، جو سامنے دکھائی دیتا ہے، جو سامنے دکھائی دیتا ہے. تو با کون سے والے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ اندرونی حصے سے، باطنی حصے سے، تر حصے سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو با سے با ادا ہوتا ہے. ہچے کر لیتے ہیں. کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتبن. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہمیں کوئی بھی حرف کھینچنا نہیں، ایسے پڑھنا کتبن. اگر کوئی پڑھ دے کوتبن تو غلط ہو جائے گا کیوں کاف کے ساتھ با بڑھا دیا. یا کوئی پڑھ دے تا کو کھینچ کے کتوبن تب انہوں نے تا کے ساتھ با بڑھا دیا تب بھی کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. کسی نے پڑھ دیا کوتوبن تب بھی کیا ہو گیا؟
غلط ہو گیا, کوئی بھی حرف میں کھینچنا نہیں ہے, ہمیں پڑھنا کتبن. کیسے پڑھنا ہے؟ کتبن. ایک بار پھر سے دوہرا لو, نفر, سمد, غضب, لعب, اذن, کتبن. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ ایک کوئی کلمہ پڑھ کے سنانا چاہے گا, آپ سناؤ. یہ لاسٹ والا سناؤ پڑھ کے. کاف پیش کو, تا پیش تو, کتو, با دو پیش بن, کتبن. با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. ہاں ماشاء اللہ, دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. چلو ٹھیک ہے, اور کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ آپ پڑھ کے بتانا چاہو گے؟ آپ آ جاؤ. چلو چھوٹے ہیں, یہ بھی بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ, سیکھ تو رہے ہیں, خیر کہنے میں گھبرا رہے ہیں. آپ یہ والا پڑھ کے سناؤ. لام زبر لا, عین زیر عی, لعی, با دو پیش بن, لعبن,